بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے ایک کلپ سنا پیرزادہ محمد احمد نقشبندی کا، جس میں انہوں نے اپنے کلپ کا جو عنوان رکھا بدعت بدعت کی رٹ لگانے والوں کے لیے چند باتیں، اس طرح کا کوئی ٹائٹل ہے، جس میں انہوں نے چند سوالات کی بھرمار کی ہے دیوبندیوں کے اوپر۔ ان میں سے اپنی صرف میلاد کو ثابت کرنے کے لیے، عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ہمیں کہتے ہیں دیوبندی کہ یہ بدعت ہے، تو اگر یہ بدعت ہے تو پھر بدعت جو ہے ضلالت ہے، مطلب کوئی بھی نئی چیز وہ کیا ہے، بدعت ہے، اور جو بدعت ہے تو وہ ضلالت ہے، جو ضلالت گمراہی ہے تو وہ جہنم میں جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی جو ہیں ان حضرات کو جہنمی کہتے ہیں۔ تو پھر اس سے انہوں نے کیا کیا کہ بہت سارے سوالات کی بھرمار لگائی دیوبندیوں کے اوپر۔ مثال کے طور پر ایک میں یہ کہا کہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں دیوبندی حضرات، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن پاک سے ہے یا حدیث سے ہے یا کہاں سے ثابت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اوپر، ان کے شان فضیلت اور منقبت کے اوپر، اور ان کی اخلاقیات کے اوپر، ان کی زندگی کس طرح تھی اس پر جو ہے بحث ہوتا ہے، اور تقاریر ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں۔ اس میں بتائیں کہ شریعت کے خلاف کیا کام ہوتا ہے، جس طرح کہ عید میلاد النبی کے اندر راستے بند کیے جاتے ہیں، چوک چوراہے بند کیے جاتے ہیں، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ساز باز چلتے ہیں، ناچ گانے چلتے ہیں، روٹیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، کھانے پھینکے جاتے ہیں، تو اس طرح کے خرافات بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو بتائیں کہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کی کون سی چیز ہوتی ہے؟ اور علاوہ اس کے اس میں تعین نہیں ہوتا ہے کہ ہر سال فلاں تاریخ کو جلسہ سیرت النبی ہو جائے گا، اس طرح کا اہتمام اور التزام بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو ان کی بات کا یہ جواب ہو گیا۔ اچھا جی، اسی طرح کا وہ بھی جواب بھی اس طرح بنتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تقریب سعید بخاری، اختتام بخاری کے طور پر جو ہے جلسے ان کے منعقد ہوتے ہیں دیوبندیوں کے۔ ان کا جواب بھی یہی ہے کہ نہ کوئی دن متعین ہے، نہ تاریخ متعین ہے، نہ اس طرح کی غیر شرعی اس کے اندر کوئی دوسری خرافات ہوتی ہیں، بلکہ ایک قسم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ جو ساتھی، جو شاگرد تیار ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ان کو تسلی دی جاتی ہے، دستار بندی، اس طرح لباس اچھا اور پوشاک ان کو پہنایا جاتا ہے، ایک امانت ان کے حوالے کی جاتی ہے کہ بھئی آپ نے 8 سال 10 سال 12 سال ہمارے پاس پڑھا ہے، اب یہ دستار بندی بھی آپ پہن لیں، اس امانت کا آپ خیال رکھنا۔ دستار بندی تو سنت ہے لباس کی، آپ کو بھی ماشاءاللہ پہنی ہوئی ہے، تو پھر یہ دستار بندی کرانے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر بھی۔ اس کا جواب بھی یہ آ گیا۔ اچھا جی، اور انہوں نے کہا کہ یوم وصال ابو بکر منایا جاتا ہے، دیوبندی حضرات کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ سارے دیوبندی اس طرح نہیں کرتے ہیں، تقریباً 100 میں سے سمجھیں کہ 20% لوگ باہر نکلتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، شان ابو بکر بیان کرتے ہیں، لیکن دوسرے خرافات ان کے اندر بھی نہیں ہوتے ہیں۔ جو عید میلاد النبی منانے والوں کے اس جلسے جلوس کے اندر خرافات غیر شرعی ہوتے ہیں، اس طرح کے خرافات ان حضرات کے جو 20% لوگ جو بندیوں میں سے ہیں ان کے جلسوں کے اندر یہ خرافات بالکل ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ تعطیل کے طور پر مناتے ہیں کہ جب دوسرے جو دنیا کے امور کے اعتبار سے اہم شخصیات ہیں تو ان کی وفات کے اوپر جو ہے وہ تعطیل کا دن منایا جاتا ہے، جس طرح کہ علامہ اقبال ڈے ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، ان کا دن جو ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور پورے پاکستان میں جو ہے تعطیل اور چھٹی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے جو وفات کے دن ہے، وصال کے دن ہے، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کا بھی تعطیل کا دن منایا جائے، وہ تعطیل کے اعتبار سے ہے، اس کو نیکی یا ثواب یا دین کا حصہ سمجھ کے نہیں کیا جاتا ہے۔ اور بدعت وہ کام ہوتا ہے کہ جو نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ سنت میں، نہ اجماع امت میں، نہ قیاس میں، اور آپ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کے ثواب کے طور پر کریں، اور اس کا ثبوت کہیں بھی نہیں ملتا ہے 4 دلائل میں سے، تو پھر یہ کہ وہ بدعت بن جاتا ہے، اور وہ بدعت ہے اور کرنے والے بدعتی ہیں، اور اس پر جو ہے گناہ مرتب ہوگا۔
تو یہ یوم تعطیل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو منایا جاتا ہے ان کے وصال کے دن پر، اس پر ثواب کے اعتبار سے نہیں منایا جاتا ہے، صرف تعطیل کے اعتبار سے ان کی شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ جواب ہو گیا جی۔ 100 سالہ کے اوپر انہوں نے بات کی کہ بھائی انہوں نے سیلیبریٹ کیا 100 سالہ، 100 سال ہو گئے ہماری جماعت کو دیوبندیوں کی، تو اس میں دیکھیں کون سی خرافات ہے جو آپ کے عید میلاد النبی کے اندر خرافات ہیں، ان میں سے کون سی خرافات ہے، کون سی خرابیاں ہیں جو 100 سالہ کے اندر کی گئی ہیں؟ وہ بھی ایک قسم کی اپنی جماعت کو تسلی اور حوصلہ افزائی ہے، اور ایک اپنے اکابر کی یادگیری ہے۔ اس میں آ کر کے انہوں نے اپنے اکابر کی فضیلت کو بیان کیا، صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کیا، تو اس میں بھی کسی قسم کا کوئی خرابی کا پہلو موجود نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک انہوں نے بات یہ کہی اس کے اوپر کہ ابو داؤد شریف کی حدیث بیان کی، اور باب فی بناء المساجد وغیرہ، کہ مساجد کی جو ہے یہ ٹائل لگاتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں اونچی اونچی، اور بہت بڑے خرچے کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، اس میں یہ ہے فقہاء کرام نے لکھا ہے، حنفی حضرات تو یہ بھی تو ہیں نا، بریلوی حنفی تو ہیں نا بھائی، فقہاء کو تو مانتے ہیں، تو فقیہوں نے لکھا اس حدیث کے اوپر، فقہاء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر ضرورت کے طور پر آپ کام کروائیں مسجد کا، لیکن اس مسجد کا اتنا کام کروا سکتے ہیں جتنا جس محلے میں وہ مسجد ہے، محلے کے رہنے والوں کے گھروں کو دیکھا جائے تو ان سے زیادہ اونچا کام بھی نہ ہو مسجد سے، یعنی مسجد کا، اور ان سے فروتر بھی نہ ہو، بالا تر بھی نہ ہو، فروتر بھی نہ ہو، بلکہ معتدل اور محلے کے باقی گھروں کے معیار کے مطابق اگر اتنا کام کیا جائے تو تمام فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اتنا آپ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کون سی بات ہوئی کہ بھئی کاریگر جو ہے ترکی کا ہو اور ٹائل ایران کی ہو، ایسی کوئی بات نہیں بھی، پاکستان کے اندر بھی بہت سے اچھے اچھے کاریگر بھی ہیں اور ٹائلیں بھی ہیں، ہم وہاں سے لیتے ہیں اور اس میں مضبوطی بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور ایک انہوں نے حدیث جو ہے وہ بیان کی، سنن ابی داؤد کی بھی ہے وہ حدیث، کہ صحابہ کرام کے دور میں یہودی جو ہیں وہ جوتی یعنی اتار کر کے نماز پڑھتے تھے، تو آپ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو، تو پھر تم جوتے پہن کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ کہ دیکھیں فقہاء کرام نے جواب لکھا ہے کہ اگر جوتے آپ کے پاک ہوں اور جوتوں کے اندر جو ہیں وہ جوتے اس قسم کے ہوں کہ جب آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے وقت آپ کی سجدہ کے وقت انگلیاں آپ کی زمین پر اس کی رکاوٹ نہ بنے وہ جوتے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ جوتوں کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور پاک بھی ہوں، مگر نہ اگر پاک نہیں ہے اور گلی کوچوں اور چوراہوں سے اگر آپ آتے ہیں تو اس میں گندگی وغیرہ لگنے کا قوی امکان ہے، تو پھر یہ مسجد کی تلویث کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ناپاکی کا مسئلہ اس کے اندر آ جاتا ہے، اس لیے ہم جو ہے سمجھا کہ اس سے گریز کرتے ہیں۔ اور آج کل عرف کے اندر بھی بہت زیادہ صفائی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، قالینیں جو ہیں بچھائی جاتی ہیں، اور بہترین جو ہے جب صفائی کا انتظام ہو چکا ہے تو پھر جوتے اتار کر نماز پڑھتے ہیں، عرف بھی اس طرح کا بن چکا ہے۔ باقی اگر جوتے پہن کر کے نماز پڑھیں گے 2 شرطوں کے ساتھ جو میں نے بتائی ہیں تو وہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، سمجھا۔ اور مینار، اور آخری بات مینار اور محراب کی بات بھی انہوں نے کہی کہ محراب کہاں سے لایا صحیح، تو محراب تو بھائی عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں محراب کو، بلکہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں محراب کا تعین ہوا تھا، سمجھا، اور اس میں پھر ہو سکتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نشاندہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرمائی ہے، یا پھر آپ علیہ السلام نے بذریعہ کشف وحی کے آپ نے جو ہے وہ خود اس کی تعین فرمایا، اور محراب کو اس لیے بنایا آپ علیہ السلام نے کہ قبلے کا رخ متعین ہو سکے اور امام بیچ میں کھڑا ہو سکے اور باقی جماعت جو ہے وہ تقسیم ہو جائے۔ تو یہ تو صحابہ کرام کے دور سے، تبع تابعین کے دور سے، آپ علیہ السلام کے دور سے ثابت ہے، تو محراب کی بات آپ نے کہاں سے لائی ہے؟ البتہ جو مینار کی بات ہے تو مینار کی بات عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جب انہوں نے اس کو تعمیر کرایا تو وہاں سے، اور صحابہ کرام کے دور سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مینار کا بنانا ثابت ہے،
اور عمر بن عبدالعزیز کے دور سے محراب کا بنانا ثابت، تمام صحابہ تبع تابعین کے دور سے ثابت ہے، تو اس میں پھر اعتراض کرنے کی چندہ جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے جواب کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔